अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक जाहिद जमान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। आज हस्बे रूटीन कोरोना की अपडेट देंगे आपको इटली के हवाले से, और उसके साथ साथ हम बड़ा अहम इशू डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट एंड फिगर्स सामने रखेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि इटली में 2020 में हज़ारों तारकीन वतन जिन्होंने लीगलाइजेशन के लिए कागजात जमा करवाए थे, उनका मुस्तकबिल किधर खड़ा है, इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जी कोरोना की अपडेट के हवाले से। आज जो है वो इटली में जो अमवात हुई हैं 467 हैं, जबकि टोटल अमवात जो हो चुकी हैं 86,899। सेहतमंद अफराद की जो तादाद है 19,172 रही आज के दिन, जबकि टोटल जो तादाद हो चुकी है 19,36,299। मुतासरीन की जो तादाद है आज वो 15,204 रही। ये जो तादाद है सेहतमंद अफराद की तादाद से कम है आज। और टोटल आज तक जो मुतासरीन आए हैं वो हैं 25,01,147। ये आज की कोरोना की अपडेट थी। और अब चलते हैं, बात करते हैं जी कल जो जुज़प्पे कोंते ने वज़ीर आज़म साहब हो चुके हैं, अब तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है, प्रेसिडेंट को पेश कर दिया है। और उनके दौर में जो 2020 में जो एमिग्रेशन खुली थी उस हवाले से हज़ारों की तादाद में, जिसमें पाकिस्तानियों की भी लगभग 10,000 के करीब जो तादाद है, या इससे ऊपर है या नीचे है, क्योंकि ये एग्जैक्ट फिगर तो गवर्नमेंट ही दे सकती है, लेकिन अंदाज़न जो है वो तकरीबन 10,000 के लगभग पाकिस्तानी भी शामिल हैं। तो इस हवाले से जो डिटेल है जिन्होंने जमा करवाए हैं डॉक्यूमेंट, तो हज़ारों तारकीन वतन के जो प्रोसेस में है लीगलाइजेशन का डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, उस पे जो हम थोड़ी सी फैक्ट एंड फिगर्स रखेंगे। और जो जुज़प्पे कोंते ने 2 साल और 240 दिन का टर्न्योर गुजारा, उस पे भी हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेंगे। जो पहला टर्न्योर था जुज़प्पे कोंते का, वो 1 जून 2018 से लेके 5 सितंबर 2019 तक का था। और उसमें उनकी इत्तेहादी जो पार्टी थी वो एक तो चिंक्वे स्टेला के साथ लेगा नॉर्थ थी। अब लेगा नॉर्थ और चिंक्वे स्टेला जो है, इन्होंने मिलकर जो गवर्नमेंट बनाई, जो हुकूमत बनाई, उसमें जो आगे आगे रहे वो जी लेगा नॉर्थ के जो वज़ीर दाखिला या कह लें वो थे जी मैथियो सल्विनी। अब मैथियो सल्विनी जो हैं वो नायब वज़ीर आज़म भी थे और रह चुके थे हैं, और वज़ीर दाखिला भी थे। तो उस वक़्त के टर्न्योर में जो 2018 से 19 का था, उसमें उन्होंने बहुत से ऐसे कवानीन जो है वो सामने लाए, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए जो है काफ़ी मुश्किलात पेश आई। यानी कि कवानीन जो है वो सख्त होते गए। और उनके हवाले से अगर देखा जाए कि उनको एक कैप्टन का नाम भी दिया गया उस दौर में, जब वो धड़ाधड़ फैसले कर रहे थे, धड़ाधड़ कानून बना रहे थे। और उनके हवाले से कहा जाता है कि इनको इटली के एक ताकतवर और बाअसर सियासतदान की जो है हसीयत और खसूसियत हासिल है। इनके जो कारनामे थे उस वक़्त, वो उनमें सबसे ज़्यादा और आगे आगे ख़ास तौर पे यूरो के बारे में सख्त तनकीदी, यूरोपीय यूनियन में जो है उन्होंने तनकीदी नज़रिया रखा। और उन्होंने यूरोपीय यूनियन और इटली में गैर कानूनी तौर पे एमिग्रेशन और यूरोपीय यूनियन की तरफ से पनाह मांगने वालों की इंतज़ामिया की मुखालफत की। ये उनका बड़ा यानी कि मशहूर ये इनके काम थे, जिसकी इनको दाद मिली। और ये जो है एक बासर जो है वो शख्सियत के तौर पे सामने आए इटली की। और इस हवाले से उन्होंने जो अवामी आबादी की लहर में अहम रहनुमाओं से उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है वो गुफ्तो शनीद भी की। और 2010 की दहाई के दौरान यूरोप को जो 9 कौम परस्त थे, रुकन थे, उनमें इनका
नाम भी शामिल था जिन्होंने हिला के रख दिया। और एक ان کا جو نظریہ ہے، تحریک ہے، وہ دائیں بازو کی تحریک کہا جاتا ہے، دائیں بازو کا نظریہ کہا جاتا ہے، اور جو عالمگیریت اور تحفظ پسندانہ موقف پر زور دیتا ہے۔ یہ 2018 سے 19 تک جو کونتے جوزپے کونتے کا جو دور تھا، اس میں وزیر داخلہ کے طور پہ آگے آگے تھے سلوینی صاحب، اور اب جو ہے جیسے ہی انہوں نے استعفیٰ دیا جوزپے کونتے نے، انہوں نے جو ملاقاتیں ہیں وہ تیز کر دیں۔ اب ملاقاتیں کن سے کی جا رہی ہیں؟ برلسکونی کے ساتھ، جو کہ پچھلے یعنی کہ 20 سالہ دور میں سب سے زیادہ اقتدار میں رہنے والے، یعنی کہ دورانیے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہی تھے۔ برلسکونی 4 سال 350 دن کا لانگ ٹرنیور ان کا یہ پچھلے 20 سال میں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید میں بتاؤں کہ برلسکونی جو 3 دفعہ تقریباً کیا 3 دفعہ جو ہے وہ اٹلی کی سیاست میں جو ہے، اٹلی کی تاریخ میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اب ان کی جو حلقہ بندی ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اگر برلسکونی کے ساتھ رینزی جو ہے سلوینی جو ہے وہ اپنی پارٹی کو آگے لے آتے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کہہ لیں کہ تارکین وطن کے لیے سخت حالات ہو جائیں گے، مشکل حالات ہو جائیں گے۔ اور جو موجودہ پروسیس میں ہے امیگریشن کے حوالے سے جو پروسیس جاری ہے، وہ بھی تعطل کا شکار ہو سکتا ہے اور رک بھی سکتا ہے، اور اس میں مزید مشکلات بھی آ سکتی ہیں۔ اگر نہ بھی رکا تو مشکلات جو ہے وہ بھی پیدا کی جا سکتی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو میتھیو رینزی ہیں، وہ اپنا ایک پینل بنا رہے ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو رینزی ہیں وہ 2014 سے 2016 تک جو ہیں وہ وزیر اعظم اٹلی کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں، اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے چکے ہیں، اور ان کا جو ٹنیور رہا ہے وہ تقریباً 1 سال 163 دن جو ہے ان کا ٹنیور رہا ہے ایز اے پرائم منسٹر آف اٹلی۔ اور اس دوران انہوں نے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو اچیومنٹ حاصل کی ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو رینزی جو ہیں اٹلی کی تاریخ میں پہلے کم عمر وزیر اعظم تھے، جب انہوں نے اپنی وزیر اعظم کی سیٹ سنبھالی 2014 میں۔ اس وقت ان کی عمر 39 سال اور 42 دن تھی، تو اس حوالے سے سب سے کم عمر وزیر اعظم تھے، لیکن انہوں نے جو کام کیے اس میں آپ دیکھ لیں جی، انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ بڑے ہی اہم ہیں اور بہت ضروری، اور کہہ لیں کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ مزدوروں کے لیے کیے ہیں، روزگار کے لیے کیے ہیں، اور جو سیاسی اصلاحات ہیں ان پہ انہوں نے کام کیا ہے، اور مزید جو ہے جو ترقی کے تجارت کے حوالے سے اٹلی میں انہوں نے بہت اہم جو ہے وہ اصلاحات کی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کا جو ہے کارنامے ہیں۔ اب اگر موازنہ کیا جائے رینزی اور سلوینی کا، تو رینزی جو ہے وہ مزدور کے حق میں ہیں، وہ کاروبار کے حق میں ہیں، وہ جو ہے سیاسی طور پہ ایک آگے بڑھنے والی شخصیت ہے، ان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے، اور تارکین وطن کے لیے بھی وہ ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ جبکہ اگر سلوینی اور ان کی پارٹی یعنی کہ ان کے اتحادیوں کی گورنمنٹ آ گئی تو یہ بھی جو ہے وہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2020 میں جو امیگریشن اس وقت پروسیس کے اندر ہے وہ یا تو تعطل کا شکار ہو سکتی ہے، ڈیلے ہو سکتی ہے، اور
جیسا کہ پچھلی 2012 کی امیگریشن میں ہوا کہ بریشیا کی اکثریت جو ہے وہ ڈاکومنٹ لینے میں جو ہے وہ ناکام رہی، اور اسی طرح کہیں اس قسم کی رکاوٹیں جو ہیں وہ پیش نہ آنی شروع ہو جائیں اگر سلوینی اور اس کی اتحادی پارٹی آ جائیں۔ لیکن امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو پچھلے 20 سال سے تقریباً 8 وزرائے اعظم جو ہیں وہ اٹلی کے تبدیل ہو چکے ہیں، اور 8 وزرائے اعظم تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو سرکاری کام ہیں وہ روٹین کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہے ہیں، وہ رکتے نہیں ہیں۔ اگر ایک قانون بن گیا ہے اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے تو وہ امید یہی کی جاتی ہے کہ وہ قوانین جو ہیں وہ ادھر ہی وہ ان کو فالو کیا جائے گا، ان کو فارورڈ لے کے چلیں گے۔ جو آنے والی گورنمنٹیں ہیں یا جو سرکاری طور پہ جو ادارے ہیں وہ آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ لیکن چونکہ جوزپے کونتے کے پہلے جو ہے ٹرنیور 1 سال کے میں چینکوے اسٹیلا کے ساتھ لیگا نارڈ تھی، جو دوسرا ٹرنیور تھا اس میں ان کے ساتھ پی ڈی اور دیگر اتحادی جماعتیں تھیں، جنہوں نے جو قوانین تھے سلوینی کے وہ ریورس کیے، جن میں سب سے بڑا قانون جو ہے وہ تارکین وطن کی جو نیشنلٹی کے حوالے سے 4 سال کا دورانیہ تھا، اس کو حالیہ ریسنٹلی جو ہے وہ بیک کر کے 2 سال کا دورانیہ دوبارہ کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کون سی پارٹی جو ہے وہ حکومت بناتی ہے، کون سی اتحادی پارٹی مل کے حکومت بناتی ہیں، محلوط حکومت بنتی ہے یا پھر الیکشن ہوتے ہیں۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر جو معاملات ہیں امیگریشن کے جو ہیں وہ ڈیلے ہوں گے، لیکن امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو گزشتہ گورنمنٹس آ رہی تھیں اور تبدیل ہو رہی تھیں یا نہیں بن رہی تھیں، ان میں جو سرکاری کام ہیں، جو گورنمنٹ کے جو اداراتی کام ہیں وہ نہیں رکے اور وہ چلتے رہے ہیں، اور اب بھی ایسا ہی جو ہے وہ امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ یہ ایک بات بڑی اہم تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی کہ 2020 میں جو لوگوں نے امیگریشن جمع کروائی ہے اس کے حوالے سے آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ فیکٹ اینڈ فگرز جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب جو عوام کے حق میں بہتر ہوگا، جو اٹلی کی گورنمنٹ بہترین فیصلے کرے گی وہی ہوں گے، وہی سامنے آئیں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔